کہانیوں کی دنیا ون چینل میں میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں میرے سب ساتھی؟ جی تو آج کی ہماری کہانی بہت ہی مزیدار اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے جس کا باغ کچھ پرندے اجاڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں بڑا پریشان رہتا ہے۔ پھر کچھ جادوئی شہزادیاں بھی اس میں ہیں۔ تو جی آگے ہم کہانی سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہنس، شہزادیاں اور بادشاہ کا باغ۔ کسی بادشاہ کے محل میں ایک بہت خوبصورت باغ تھا۔ اس نے اس کی دیکھ بھال کے لیے بہت سے مالی رکھے ہوئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد ایسا ہو رہا تھا کہ روزانہ رات کو کوئی ایک عجیب و غریب مخلوق باغ میں آتی اور درختوں کی شاخیں توڑ دیتی۔ بادشاہ مالیوں سے بڑا ناراض تھا۔ مالی ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا جائے جو باغ کو تباہ کر رہے ہیں۔ آخر بہت کوشش کے بعد مالیوں کو پتہ چل گیا کہ آدھی رات کے قریب تین پرندے، بہت بڑے بڑے سے تین پرندے، ہنس جنہیں کہتے ہیں، باغ میں آتے ہیں، لیکن صبح جب دیکھا جاتا ہے تو گھاس پر انسانوں کے پاؤں کے نشان ہوتے ہیں، پرندوں کے نہیں ہوتے۔ بادشاہ نے باغ کی رکھوالی کے لیے چوکی دار بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جو ہی وہ پرندے آتے تھے، آنے کا جیسے ہی ان کا وقت ہوتا تھا، چوکی دار اور دیکھ بھال کرنے والے لوگوں کو نیند آ جاتی تھی اور اگلی صبح درختوں کی کئی شاخیں ٹوٹی ہوتی تھی۔ اس بادشاہ کے تین بیٹے تھے۔ بڑے دو بیٹے تو کافی ہوشیار تھے، لیکن چھوٹا بہت سست اور ڈھیلا ڈھالا سا تھا۔ لوگ انہیں بے وقوف کہتے تھے۔ بادشاہ کے بڑے بیٹے باپ کی پریشانی پر خود سے بہت پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح باغ تباہ کرنے والوں کو پکڑ لیا جائے۔ کیونکہ بڑے شہزادے نے بادشاہ سے کہا تھا، ابا جان مجھے اجازت دیں کہ میں ان لوگوں کا پتہ چلاؤں جو ہمارے باغ کو تباہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ بولا، ضرور ضرور، تم یہ کام ضرور کرنا۔ اور کون کرے گا؟ بڑا شہزادہ شام ہوتے ہی باغ میں داخل ہو گیا اور بادام کے درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ مسئلہ حل کر کے ہی رہے گا۔ لیکن عین اس وقت جب وہ ہوشیار ہو کر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ باغ میں آندھی آئی اور اس آندھی میں تین پرندے اڑتے ہوئے آئے۔ صبح جب بادشاہ شہزادے کا کارنامہ دیکھنے آیا تو وہ دیکھ کر بہت مایوس ہوا کہ شہزادہ گہری نیند سویا ہوا ہے اور اس درخت کی تین شاخیں ٹوٹی ہوئی ہیں جس کے نیچے وہ لیٹا ہوا تھا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ ناراض ہو کر بولا، اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے تو میں تمہارے کان اور ناک کٹوا کر گدھے پر سوار کروا کے پورے شہر میں گھماتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگلے دن دوسرے شہزادے نے چور کو پکڑنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پچھلی رات بڑے شہزادے کے ساتھ ہوئے۔ تیسرے دن جب سب سے چھوٹے شہزادے نے باغ میں جانے کا ارادہ کیا تو بادشاہ نے کہا، تم تو بالکل ہی گئے گزرے ہو، تمہارے بڑے بھائی بہت چالاک اور ہوشیار تھے، وہ یہ کام نہ کر سکے تو تم کہاں سے کرو گے؟ لیکن جب چھوٹے شہزادے نے بہت ضد کی اور باغ میں جانے کا ارادہ کیا اور بادشاہ سے اجازت چاہی داخل ہونے کی، وہ یہ سن چکا تھا کہ عین اس وقت باغ کے اندر وہ بڑے بڑے پرندے ہنس آتے ہیں اور جو ہی وہ آتے ہیں سب سو جاتے ہیں۔ چوکی داروں کی نیند آ جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے بھائیوں کی طرح وہ بھی سو جائے۔ اس نے ہوشیار رہنے کے لیے انگلی پر زخم لگا لیا اور اس کے اوپر تھوڑا سا نمک چھڑک لیا تاکہ درد کی وجہ سے اسے نیند نہ آئے۔ اندھیرا چھا گیا، پھر روشنی چاند کی ہر طرف پھیل گئی۔ ہر طرف خوب روشنی تھی، چاند بھی چگمگا رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو روشنی تھی وہ تیز ہونے لگی اور اسی وقت ہو گیا ان پرندوں کے آنے کا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو دور فضا میں تین چھوٹے چھوٹے سے دھبے دکھائی دیے۔ دیکھتے ہی بڑے ہوتے گئے اور پھر تین سفید ہنس بن گئے، بڑے بڑے پرندے۔ تیزی لیکن خاموشی سے وہ باغ میں اترنے لگے۔ ان کے پروں کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ شہزادہ ہوشیاری سے بیٹھا ہوا تھا اور جلدی سے ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تینوں جو وہ بڑے بڑے پرندے تھے، ہنس تھے، اپنے اترتے ہی جھاڑی کے پاس گئے جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ ان پرندوں کے اندر سے تین خوبصورت لڑکیاں نکل کر گھاس پر ناچنے لگی۔ ان کے سنہری بال چاندنی میں بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ شہزادے نے سوچا کہ اگر میں نے پھرتی سے کام نہ لیا تو لڑکیاں جتنی تیزی سے آئی تھیں اتنی ہی تیزی سے واپس چلی جائیں گی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جاتے وقت وہ یہ درخت کی ٹہنیاں بھی توڑ جائیں۔
फिर मैं अब्बा जान को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग तो पहले ही मुझे बेवकूफ और सुस्त समझते हैं। ये सोचकर वो बिजली किसी तेजी से झाड़ी में से निकला और झपट कर एक लड़की को उठा लिया। जितनी तेजी से उसने वो उठा था और उस लड़की को पकड़ना चाहा था, बाकी दो लड़कियों ने अपने पर उठाकर बाजुओं पर लगाए और हंस बनकर उड़ गईं। अब एक ही लड़की बाकी रह गई थी। वो कांपती हुई शहजादे के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए मेरे पर वापस दे दो। हरगिज नहीं, शहजादा बोला। पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ क्यों आती हो, क्या करने आती हो? लड़की ने शहजादे को बताया कि मैं एक बादशाह की लड़की हूँ जिसकी सल्तनत यहाँ से बहुत दूर है। ये दोनों लड़कियां जो अभी अभी गई हैं मेरी बड़ी बहनें हैं। हमारे ऊपर किसी दुश्मन ने जादू कर दिया है और हमें मजबूर करता है कि हम हंस का भेष बदल कर बड़े बड़े परिंदों का भेष बदल लें और इस खूबसूरत बाग में किसी भी एक दरख्त की शाख को तोड़ दिया करें। शहजादा बोला, लेकिन अब तो तुम ऐसा नहीं कर सकोगी। अब मैं तुम्हें अपने बाप को के पास ले जाऊंगा और उसका खूबसूरत जंगल और ये खूबसूरत बाग जो वो तुम उजाड़ती थी नहीं उजाड़ने दूंगा। लड़की ने कहा, अब इसकी जरूरत नहीं रही। जादूगर ने कहा था कि जब तुम्हारे पैरों को किसी इंसान का हाथ लगेगा तो तुम्हारे ऊपर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। लड़की शहजादे से बातें कर रही थी और शहजादा उसे गौर से देख रहा था। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शहजादे ने फैसला कर लिया था कि वो शादी इसी से करेगा। शहजादे ने लड़की को अपने बाप के महल और उसकी सल्तनत के किस्से सुनाए, अपने भाइयों के मुतालिक बताया और फिर आखिर में कहा, अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो तो हमारी जिंदगी बड़ी ही अच्छी हो जाए। शहजादी बोली, अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? शहजादे ने पूछा। इसलिए कि पहले मुझे हंस की सूरत में वापस अपने देश में पहुंचना होगा, उसी परिंदे की शक्ल इख्तियार करनी होगी। शहजादा बोला, वो तो तुम उस वक्त तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि मैं तुम्हें वापस नहीं करता। ना ना ना, शहजादी बोली, ऐसा जुल्म ना करना। इस तरह तो हम हंसी खुशी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की तो जब भी मेरा दिल चाहेगा तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़कर मैं चली जाऊंगी। शहजादा बोला, तो फिर कोई ऐसा तरीका बताओ कि तुम हमेशा यहीं रह सको। शहजादी ने कहा, इस वक्त तो मुझे अपने घर जाना है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे तलाश करना पड़ेगा। मेरे बाप का मुल्क दुनिया के बहुत आखिरी किनारे पर है और उस मुल्क का नाम कहकशां है। मैं तुम्हें अपने मुल्क का के ले चलूंगी। वहां पे बहुत सारे महल हैं, वहां मैं तुम्हें अपने बाप से मिलाऊंगी। लेकिन ये याद रखना कि मुल्क कहकशां को जो भी रास्ता जाता है वो बहुत लंबा रास्ता है और बहुत रुकावटों से भरा हुआ है। इस मुल्क का रास्ता तलाश करना इतना आसान नहीं। शहजादे ने कहा, अगर कोई अता पता बता दो। शहजादी बोली, चांद से परे, सूरज से परे, बहुत दूर, जहाँ बहुत तेज आंधियां चलती हैं, वहां मेरा मुल्क है। ये कहते हुए शहजादी जरा पीछे को हटी। शहजादा बेध्यान हो गया। लड़की ने जल्दी से अपने बाजुओं पर लगाए और उसने हिलाते हुए उड़ गई। सुबह को बादशाह छोटे शहजादे की खैर खबर लेने आया तो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि दरख्तों की कोई शाख टूटी हुई नहीं है। वो काम जो समझदार और चालाक शहजादे ना कर सके वो इस शहजादे ने कर दिया। बादशाह ने शहजादे की बहुत तारीफ किया और उसे बहुत सा इनाम दिया। लेकिन शहजादा तो शहजादी के गम में उदास था। उसने बादशाह से कहा कि अब्बा जान, मैं एक शहजादी की तलाश में जा रहा हूँ जिससे मैं शादी करूंगा। बादशाह ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन वो न माना और सफर पर चल पड़ा। जिस घोड़े पर वो सवार था वो बहुत तेज रफ्तार था, लेकिन शहजादा इस कदर बेचैन था कि उससे घोड़े की रफ्तार सुस्त मालूम हो रही थी। 7 रोज बाद आखिर वो ऐसे इलाके से गुजरा जहां दूर दूर तक आबादी ना थी, हर तरफ पत्थर और चट्टाने थी। अब उसे कुछ उम्मीद हुई कि शायद शहजादी ऐसे ही किसी मुल्क में रहती हो। दिन गुजरते गए और उन पत्थरों चट्टानों में इजाफा होता गया। वो अपने ख्यालों में गुम चला जा रहा था कि दूर कुछ फासले पर 3 जिन नजर आए जो खंजर निकाले एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। शहजादा उनके पास गया और दरियाफ्त किया, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? उनमें से एक बड़ा जिन, हम तीनों भाई हैं, हमारा बाप हमारे लिए कुछ जायदाद छोड़ गया है, इसकी तकसीम के सिलसिले में हम झगड़ रहे हैं। शहजादे ने पूछा, क्या जायदाद छोड़ी है तुम्हारे बाप ने? इस पर जिन्हों ने उसे बताया कि उनका वालिद जूतों का एक जोड़ा छोड़ गया है जिनको पहनकर इंसान एक कदम भी 7 मील का फासला तय कर सकता है। एक चादर है जिसे ओढ़ने वाला दूसरे की नजरों से ओझल हो जाता है। एक टोपी है जिसके पीछे एक पर लगा हुआ है, अगर टोपी के पर वाला रुख बदल कर आगे कर लिया जाए
تو اتنے زور کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے 7 توپیں ایک دم داغ دی ہوں، چلا دی گئی ہوں۔ تو یہ جادوئی چیزیں ہیں جو ہمارا باپ چھوڑ کے گیا ہے، جن میں جادو کا جوتا، جادو کی چادر اور جادو کی ٹوپی ہے۔ شہزادہ کچھ دیر غور کر کے بولا، ان چیزوں کی تقسیم نہ کرو، بلکہ تم میں سے جو سب سے زیادہ ان کا حقدار ہے وہ یہ تینوں چیزیں لے لے۔ لاؤ، یہ مجھے دے دو، اور جب میں 1 2 3 کہوں تو تینوں بھاگو۔ وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کی چوٹی کا پتھر سب سے پہلے اکھاڑ کر لائے گا، وہی خوش قسمت ان تینوں کو لے لے گا جنہوں نے اس کی تجویز کو پسند کیا اور مان لیا۔ اور جب اس نے 1 2 3 کہا، تینوں دوڑ پڑے۔ جو ہی انہوں نے دوڑنا شروع کیا، شہزادے نے فوراً جوتے پہنے، چادر اوڑھی اور ٹوپی سر پر رکھ کر غائب ہو گیا۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا، اسے اب تو کوئی پریشانی ہی نہ تھی۔ شہزادہ بولا، اے سورج، میں ملک کہکشاں میں جانا چاہتا ہوں، تم نے ضرور یہ ملک دیکھا ہوگا، مجھے اس کا راستہ بتاؤ۔ سورج نے کہا، میں نے یہ ملک کبھی نہیں دیکھا، یہ اتنی دور ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی بھی وہاں نہیں جاتی، تم ابھی اور آگے جاؤ، پھر کسی اور سے راستہ پوچھو۔ شہزادے نے کہا۔ وہ اداس ہو گیا تھا، وہ بہت تھک چکا تھا، لیکن شہزادی کی یاد اسے بار بار آ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ رات کو اسے ایک بڑھیا ملی، یہ بڑھیا پہلی 2 بڑھیوں سے زیادہ رحم دل تھی۔ اس نے شہزادے کو بتایا، میری 7 بیٹیاں ہیں اور یہ 7 وہ ہوائیں ہیں جو دنیا میں گھومتی پھرتی ہیں، تم ذرا انتظار کرو، شاید ان میں سے کسی کو کہکشاں ملک کا پتہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بڑھیا کی بیٹیاں گھر میں داخل ہوئیں تو شہزادے نے ان سے کہا، اے ہواؤں، تم ساری دنیا میں گھومتی پھرتی ہو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ ملک کہکشاں کہاں ہے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی شہزادے کی مدد نہ کر سکی۔ اب تو شہزادے کا دل ہی ٹوٹ گیا اور وہ رونے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ بڑھیا بولی، حوصلہ نہ ہارو، ابھی تو میری 6 بیٹیاں ہی آئی ہیں، 7ویں جب آئے گی وہ زیادہ ہوشیار ہے، وہ شاید تمہیں کچھ بتا دے۔ اتنے میں بڑھیا کی 7ویں بیٹی آ گئی۔ جو ہی وہ جھونپڑی میں داخل ہوئی، شہزادے نے اس سے پوچھا کہ کہکشاں ملک کا بتاؤ۔ ہوا بولی، میں تو وہیں سے آ رہی ہوں، وہ اتنی دور ہے کہ تمہارا وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے، لیکن پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو۔ شہزادے نے ساری کہانی سنائی تو وہ افسوس کرتے ہوئے بولی، اگر تم وہاں پہنچ بھی گئے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس شہزادی کی تو کل دوپہر کو شادی ہو رہی ہے اور میں آج سارا دن محل کی چھت پر شہزادی کے کپڑے سکھاتی رہی ہوں۔ شہزادہ بولا، تم چاہو تو میری مدد کر سکتی ہو، شہزادی کی شادی کے کپڑے اگر تم اڑا کر لے آؤ یا کیچڑ میں پھینک دو تو اس کی شادی رک جائے گی۔ ہوا نے کہا، یہ تو میں کر سکتی ہوں، لیکن تم بھی میرے ساتھ چلو، اگر میں شادی رکوانے میں کامیاب بھی ہو گئی تو پھر تمہیں وہاں موجود ہونا چاہیے، شہزادی اس شادی سے خوش نہیں ہے، میں نے دیکھا تھا وہ بہت اداس تھی۔ شہزادے نے اپنے ساتھ اڑنا چاہا، وہ ہنس پڑا اور بولا، میرے یہ بوٹ دیکھے ہیں تم نے، یہ بہت تیزی سے مجھے لے جاتے ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہوا، شہزادہ ہوا سے میلوں آگے نکل گیا۔ آخر تنگ آ کر ہوا نے کہا، دیکھو شہزادے، تم شاید یہ نہیں جانتے کہ اگر میں زیادہ تیز چلوں گی تو دنیا میں تباہی آ جائے گی، درختوں کی جڑیں اکھڑ جائیں گی، اس لیے مجھے ایک محدود رفتار کے ساتھ چلنا ہوگا اور فصلیں بھی اس سے تباہ ہوں گی۔ اب ان کی رفتار پہلے سے کچھ کم ہو گئی تھی اور وہ ایک بہت بڑے صحرا میں سے گزر رہے تھے، ہر طرف ریت کے تودے تھے اور ان سے آگے ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دھند چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ پہاڑوں پر پہنچے، ان پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے انہیں محل نظر آئے جہاں شہزادی کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ ہوا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اتنے زور سے چلی کہ تمام جھنڈیاں، کپڑے، ہر شے، کناتیں اور شادی کی سب تیاری تباہ برباد ہو گئی۔ شہزادے نے جادو کی چادر اوڑھی، اب اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کمرے میں گیا جہاں شہزادی اداس بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ وہ کمرے میں بڑی ہوشیاری سے داخل ہوا اور ایک طرف کو بیٹھ گیا۔ اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، خوش قسمتی سے میز پر کچھ کھانے کا سامان تھا، اس نے وہ جلدی جلدی سے کھایا کیونکہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے کھایا، پیٹ بھرا تو وہ اطمینان سے شہزادی کے پاس آ کر بیٹھا، بولا، حضور میں آ گیا ہوں۔ شہزادی آواز سن کر ڈر کے چیخی تو محل کے چوکی دار بھاگا ہوا آیا۔ شہزادے نے اپنی ٹوپی کا رخ بدلا اور پر والا حصہ سامنے کر لیا۔ ایک دم محل توپوں کی آوازوں سے گونج اٹھا، تمام چوکی دار اور محافظ بھاگے کہ حملہ ہو گیا ہے۔ ملکہ کے پاس گئے، تم جو کوئی بھی ہو ہمیں بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو۔ شہزادہ بولا، میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ یہ شخص
जो दिखाई नहीं देता है, जिनों के मुल्क में का शहजादा है। अगर आपने इसके साथ शादी ना की तो ये आपके मुल्क को तबाह कर देगा। बादशाह डर गया और उसने अपने वजीरों और मशीरों से कहा, लोगों से मशवरा किया और उसकी बात मान ली। शहजादी और शहजादे की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। 3 दिन खूब जश्न रहा और फिर शहजादा अपने मुल्क वापस लौट गया और वो हंसी खुशी रहने लगे। थी ना दिलचस्प साथियों ये कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और हाँ, घंटियाँ बजाना तो आपको वैसे ही बहुत पसंद है, वो भी बजाइएगा।